اللہ الرحمن الرحیم حماد عن ابي حنيفة عن عطية العوفي رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى خدریہ او سعید تے نہیں ابا تے او اللہ بھلا کر جو کسی دن کو گل پتہ نہیں کدو بنیں گے یا مڈو پھر شروع کریے کتاباں ہون جی سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يخرج الله تعالى قوما من النار من أهل الإيمان والحلة بشفاعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون كما ينبت الثعالب ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيسمون جهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى أن يصرف عنهم ذلك الاسم فيذهب عنهم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت عطیہ عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں کہ سنا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرما رہے تھے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یقرأ کہ سرکار یہ آیت پڑھ رہے تھے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو سرکار نے یہ آیت پڑھ کے قالا فرمایا کہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو نار سے، اہل ایمان اور اہل قبلہ سے. جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ سونیا فرمایا پس یہ ہے وہ مقام محمود. پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر میں، کہا جاتا ہے اس کو حیوان، پس ڈالے جائیں گے وہ اس میں، پس وہ وہاں سے نکلیں گے جیسے اگتے ہیں ثعاریر، کناریاں تو چٹا ڈیلا کا سونا چٹا، پھر نکلیں گے وہ، پس داخل ہو جائیں گے جنت میں، پس نام رکھے جائیں گے وہ جہنمیین. پھر مطالبہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے، تو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے، مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہ کہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام، تو پس دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو. حضرت عطیہ عوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سنا میں نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرما رہے تھے، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. کہ سرکار نے فرمایا نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو آگ سے، اہل ایمان، نار چک وٹ دیں ایک قوم کو کل بھی سارے آگ 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 آگ، ایک قوم کو نار سے، یہ جڑا لفظ قرآن پاک حدیث پاک ہے چاہو بولنے کا ڈر لگتا ہے. جی ایک قوم کو نار سے، اہل ایمان سے اور اہل قبلہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، پس یہ ہے وہ مقام محمود. پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر میں، بہم کی یہ ترکیب جو تا نائب فعل کی شے میں. اچھا کہا جاتا ہے اس نہر کو الحیوان. پس ڈالے جائیں گے وہ نہر میں، پس نکلیں گے نہر سے جیسے اگتا ہے ثعاریر، پھر نکلیں گے پس داخل ہوں گے جنت میں، پس نام رکھے جائیں گے وہ جہنمیین. پھر مطالبہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہ دور کرے اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو، پس دور فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو.
صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حماد رواہ محمد فی الآثار و ذکر فیہ یا ذکر متن حدیث من کذب علیہ متعمدا الی آخرہ. اور بھی سمیت ابا سعید اخرجہ الی آخرہ. عصا یا باسا کا روایت کیا امام بخاری نے تفسیر میں آدم بن علی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جناب عبداللہ بن عمر سے. جناب عبداللہ بن عمر یہ بیان کر رہے تھے کہ بے شک لوگ یسیرون یوم القیامت جثن ہو جائیں گے قیامت والے دن جثن بکھرے بکھرے. ہر امت تابع ہوگی اپنے نبی کے. کہیں گے اے فلاں اے سونے نبی جناب اپنے نبی نو کہیں گے اشفا شفاعت کریں آپ سونے. فرمایا حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حتیٰ کہ پہنچے گی شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک. پس یہ ہے وہ دن کے مبعوث فرمائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر. روایت کیا امام ترمذی نے یزید ظافری سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا سوال کیے گئے سرکار اس سے کہ مقام محمود کیا ہے. فرمایا ہے یہ شفاعت یہ شفاعت ہے. قال ھذا حدیث حسن. او اہل قبلہ بھی اشارہ اس بات کی طرف کہ فساد عقیدہ کی جب تک نہ پہنچے حد کفر کو تو یہ فساد عقیدہ سبب ہے اس کے صاحب کے خروج کے لیے نار سے آخرت میں. آخر کار سنا جی آخرت میں آخر کار یہ سبب ہے کس کا جڑا فساد عقیدہ جو حد کفر تک تکے نال نہ تکا دے کے کسی نے سٹو خدا دا نا جے اللہ دا واسطہ جو بچ جاؤ. کیونکہ مولوی جی کسی مسلمان نو کافر آخنے نالو نہ ہوئے تو بندہ آپ ہو جاندہ ہے بیڑا غرق اپنا پہ کر دیں ایسے یقین جانو اپنا بیڑا غرق ہو خدا دا نا جے. اور وَإِن كَانَ اگرچہ ہو اور اگر وَإِن كَانَ شَرُّ الْفَاسِقَاتِ الْعَمَلِيَّاتِ جی اگرچہ کیا ہو وہ شر فسق عملی کا ہو تو پھر بھی کیے لہذا رفض خروج و خارجی اعتزال جب کہ ہوں ہر ایک نہ پہنچنے والا کتھے تو نہ ہوگا وہ موجب للتخلید کے ہمیشہ نارج روے دا. جی ہوں ہر ایک دا شخصی عقیدہ ویکھنا ہے نا اساں تے نا تے کم تسیا ہے کتھے نا تے کم تسیا ہے. فرض کرو جی بے سنی مولوی رہندا دارالعلوم دیوبند شہر دا نام ہے بڑا بڑا سارا چھوٹا جا نہیں ہے اون دے وچ اوتھے کنے سنی علماء نے او نام لکھ دین دیوبندی اساں کی سمجھنا ہے. دیوبندی مولوی بریلی شہر ہے اون دے وچ رہندا ہے تو انہیں لکھا ہے بریلوی اساں کی سمجھنا ہے. اور اساں تے نا تے کم تسیا ہے نا او یہ تے یہودیاں تے عیسائیاں دا عقیدہ سی نا بیماری میں یار خدا دا نا جی یہ ہر شخص دے بارے جو فتوی ہے. میں تو کلمہ پڑھوں تھا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو وحدہ لا شریک مندیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری اور سچے نبی مندیں جی سرکار جو کچھ لے سارا حق کے ان کی منونا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم
اچھا جی، نہرن کی نہرن، اس میں دو لغتیں جے معروف، ایک فتح الہا نہارن اور اسکان ہا نہرن، لیکن فتح اجود ہے، کیڑا نہارن جی، اور اسی کے ساتھ آیا ہے قرآن عزیز بھی، سعاریر جمع ثارو سورور بضم را نہ سارور را اولا، اور قصہ صغیر، وجہ شبہ صورت نما جلدی اگنا جی، تے بعض نے کہا کہ ہے یا رؤوس التراثیث، وجہ شبہ بیاض جمع ترثوس نبت یو کالو، بھئی چٹا چٹا بھی مختلف چیزاں جی، چلو جی، ہاں جی شاباش۔ اچھا جی، تے پس نام رکھے جائیں گے کیا؟ رواہ البخاری میں حدیث انس رضی اللہ عنہ، فیقول لہم، پھر تفصیلی سنو حدیث، روایت کی گئی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، توجہ نہ کیو کہ ہیں اگے میں، فیقول لہم، شبہ جی، حماد عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیامت النار بذنوبہم فیقول لهم المشرکون ما اغنى عنكم ایمانکم ونحن وانتم فی دار واحدۃ نعذب فیغضب اللہ عز وجل، یغضبو غضب یغضبو کہ یغضبو، چلو فیغضب اللہ عز وجل، اچھا غضب کرو ولا ہیں، يبقى في النار احد يقول لا اله الا الله فيخرجون وقد احترقوا حتى صاروا كالحمامة السوداء، ہما کتنے ہو، حمامة السوداء الا وجوہہم فإنہ لا يزرق اعینهم ولا تسود وجوہہم، اللہ بهم نهرا على باب الجنة فيغتسلون فيه فيذهب كل فتنة وعدا ثم يدخلون الجنة فيقول لهم الملك مالکو مالكوا طبتم بسم الله الرحمن الرحيم طبتم فادخلوها خالدين فيسمون الجهنميين في فیسمون مجهول، فيسمون الجهنميين في الجنة قال النبی فيدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم فلا يدعون به أبدا فإذا خرجوا قال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فذلك قول الله تعالى عز وجل ربما یبد اللہ، الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ یہ بنا جن حدیث پا کے چاہ رہے ہیں نا، تو اس لیے پھر پڑھی گیا، اوز باللہ پہلو پڑھ لے، پچ نہ رکیا، چونکہ وہ سونے دا فرمان ہوتا پھر سارا بھی سونا، پھر اے پڑھیا جی، سمجھے پہ نا۔ الرحمن الرحیم، روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، داخل ہوگی ایک قوم اہل ایمان سے قیامت والے دن نار میں، اپنے گناہوں کے سبب سے، اپنے اللہ اکبر۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو گناہوں کی سزا دیں، لیکن آخر کار نکل آئیں گے، آخر کار نہ مرجیا بے گناہ کچھ بھی نہیں آدھے، تے نہ جڑا ہے نا وہ کیڑے بھئی یہ نکل ہی نہیں سکتے جی، سنیں جی۔ تو اب جب چلے جائیں گے نا وہ نار میں، تو پس کہیں گے ان کو مشرکون، مشرک تھی نا جہنم میں تھی، مسلمان بھی چلے گئے، تو جڑے واقف ہون گے ایک دوجے نو، پس کہیں گے ان کو مشرکون کہ نہیں نفع دیا یا نہیں بے پرواہ کیا تم سے تمہارے ایمان نے، تن تھوڑے ایمان نے، ہم اور تم ایک گھر میں عذاب دیے جا رہے ہیں، اسی بھی اتھی ہیں تسی بھی اتھی ہو، تن ایمان نے کی فائدہ دیتا ہے جی۔ یہ جلے کہن گے نا کون، تو پس غضبناک ہوں گے اللہ عز و جل ان کے لیے جی۔ پس حکم دیں گے اللہ تعالیٰ یہ کہ نہ باقی رہے یا نہ باقی چھوڑا جائے نار میں کوئی ایک جو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و یا تعریف برسالہ ایدن، کہ کوئی بھی ایک نہ جنت میں چھڑو، فرشتے سارے کر لو، تو پس نکالے جائیں گے وہ
اور حالانکہ تحقیق جل چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ہو چکے ہوں گے مثل سیاہ کولوں کے، مگر ان کے چہرے بچ جان گے، کیونکہ جنمیاں دی اکھاں بھی نیلیاں ہونیاں نے تے چہرے بھی کالے ہونے جے، کیونکہ نہیں نیلی کی جائیں گی ان کی آنکھیں اور نہیں سیاہ کیے جائیں گے ان کے چہرے۔ پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر کی طرف جو جنت کے دروازے پر ہے، پس غسل کریں گے وہ اس میں، پس چلا جائے گا ہر فتنہ اور ہر عذا، جڑی تکلیف ساری ختم، چٹے سفید طوطے تاتے اندروں باہروں، پھر داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ پس کہے گا ان کو ملک، او جڑا جنت دا فرشتہ جنت دا، کہ طب تم مبارک ہو تمہیں، پس داخل ہو جو جنت میں درا حال کہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ پس نام رکھے جائیں گے جہنمیین جنت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دعا کریں گے، پس لے جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام، پس نہیں بلائے جائیں گے وہ اس نام کے ساتھ کبھی بھی۔ پس جب نکل جائیں گے وہ، پھر گل پیچھا جس لوگ جہنم میں نکل کے آ رہے ہیں نا، پس جب نکل جائیں گے وہ تو کہیں گے اس وقت کفار، یا لیتنا کننا مسلمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابہ مبارک وسلم۔ تو سونیا فرمایا پس یہ ہے قول اللہ عز و جل کا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت تو کہیں گے ہائے کاش اسی مسلمان ہندے، ہائے کاش اسی مسلمان ہندے۔ جی بچے پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی گئی، اب روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار نے فرمایا، داخل ہوگی ایک قوم اہل ایمان سے قیامت والے دن نار کو اپنے گناہوں کے سبب، پس کہیں گے ان کو مشرکون، نہیں نفع دیا تم کو تمہارے ایمان نے، اور ہم اور تم ایک گھر میں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ پس غضب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے، حکم دیں گے اللہ رب العزت کے نہ باقی رہے نار میں کوئی ایک جو کہتے ہیں، جو کہتا جس نے زندگی میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکالے جائیں گے وہ جہنم سے، اور اللہ کے تحقیق وہ جل چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ہو چکے ہوں گے مثل سیاہ کولوں کے، کولے مگر ان کے چہرے پس بے شک نہیں نیلی کی جائیں گی ان کی آنکھیں اور نہیں سیاہ کیے جائیں ان کے چہرے۔ اللہ جائیں گے وہ، پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر میں جنت کے دروازے پر غسل کریں گے، اور ہر تکلیف، پھر داخل ہوں گے وہ جنت کو، پس کہے گا ان کو فرشتہ مبارک ہو تم کو، پس طبتم فادخلوها خالدین، طبتم تمہیں مبارک، مبارک ہو تم کو، پس داخل ہو جو جنت میں درہماشا بھی آ گئے ہو تسی۔ جائیں گے جہنمیین جنت میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کریں گے وہ پیچھے تفصیل آ گئی ہے نا، نہ دعا کریں گے، بس اتنے نہیں ہے تو پس لے جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو، اے مطلب ہے نہیں بلائے جائیں گے وہ اس نام کے ساتھ کبھی بھی، پس جب نکلیں گے یہ پھر پیچھے گل واپس جس لئے جہنم میں جو نکلیں گے، پس جب نکل جائیں گے تو کہیں گے کفار، یا لیتنا کننا مسلمین، بس یہ ہے فرمان کا فرمان، روبا ما یود الذین، بہت زیادہ پسند کریں گے کافر کے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیقول لهم روبے یا نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، لمبی حدیث سنو، کہ جب جمع ہوں گے اہل نار میں اور ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گے کہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کن سے، اہل قبلہ سے، تو کفار کہیں گے ان کو جو نار میں ہیں اہل قبلہ سے، ان کو کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں سو
کہیں گے بلا کیوں نہیں اس تو مسلمان سا، تو وہ کہیں گے پس نہیں نفع دیا تم کو تمہارے اسلام نے، حالانکہ تم بھی ہمارے ساتھ کس میں ہو؟ تو قالو کہیں گے کہ تھے ہمارے لیے گناہ، پس ماخوذ ہوئے ہم گناہوں کے سبب سے، پس بخش دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے فضل کے ساتھ، پس حکم دیں گے اللہ تعالیٰ ہر اس کے ساتھ جو تھا کس سے؟ نار میں، تو پس نکالے جائیں گے وہ نار سے۔ پس اس وقت یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، دار واحد نعذب، یہ ان کی طرف سے جہل عظیم ہے، کن کی طرف سے؟ کافروں کی طرف سے۔ او دو ڈانگاں نے سامنے، اتو رنگ ایکو جہ ہے، ایک ڈانگ جڑی نا جی وہ رنگ اتو کیتا ہے تو ہے بالکل پلاسٹک دی وچوں کھوکھلی جی، ایک صحیح پوری بانس دی بھری ڈانگ، رنگ دونوں دے ایکو جہ ہے، تے دو بندے نو وکھرا وکھرا کٹیا جا رہا ہے، فرق ہے، جنوں پلاسٹک والی ماری جا رہے انہوں ککھ بھی نہیں، دوجے نو اور ضروری نہیں بھی ویکھن میں اگر ڈانگا ایکو جی آن تے سپیڈ بھی نہیں ہوندا جی، اور ویکھو نا جی کہ وہ جاہل ہیں ان سے، بے ان کے حال سے، عذاب کی کمیت میں جو ختم ہونے والا ہے، اور عذاب کی تخفیف کو نہیں جانتے کہ انہوں نے جڑی سزا مل رہی کنی ہلکی پھلکی ہے، تے سانو جڑی مل رہی وہ کڈی سخت ہے جی۔ وہ اللہ قادر نے ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ نے تے او ویکھن چ رتی ہے، تکلیف نہیں دے رہی، اللہ دے حکم نال سارا کچھ ہونا ہے جی جی اللہ اکبر۔ ہن سنیا جی، پس غضب ناک ہوں گے اللہ تعالیٰ، اوتھے اللہ دے غضب دا اثر کی ہوے گا؟ وہ اثر ہے ہونا ہے، ظاہر ہوگا اللہ کے غضب کا اثر آزرو دوری کے اہل ایمان سے، اور نرمی کے ان پر، ذب ان کو دور کرنا یعنی جہنم سے نکالنا، اور ان پر مہربانی کرنی، وہاں اللہ کے غضب کا یہ جو ہے نا نقشہ یہ ہے، نقشہ یہ ہوگا جی۔ فَإِنَّهُ لَا يُزَرَّكُ، پس آنکھوں کا پیلا اور چہرے کا کالا ہونا یہ مخصوص ہے کن کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَا تُسْوَدُّ وُجُوهُهُمْ أخرجه بنحو الحکیم ترمذی اور جو نوادر الرسول میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً پوری حدیث اگے طبتم دا معنی یعنی طاب باطنکم بالایمان تے طہرا تو ظاہرکم عن النیران کہ تانوں مبارک ہوے کہ تواڈے اندر ایمان سی تے تانوں اللہ نے تواڈے زہر نو سڑنے کو ہن بچا لے۔ ثم یدعونا یعنی مطالبہ کریں گے اس نام کے ازالے کا، فضالے کا، تو سونیا فرمایا یہ ہے۔ ہن سنیں جے اور حدیث اخرج ابن المبارک و ابن جریر والبہقی عن انس و ابن عباس رضی اللہ عنہما فی ھذہ الآیہ، ان بابیں دی تفسیر یہ ہے کہ جمع کریں گے اللہ تعالیٰ اہل خطا یا کے درمیان، مسلمین سے اور مشرکین کے درمیان کتھے؟ تو پس کہیں گے مشرکون نہیں فائدہ دیا تو نہیں بے پرواہ کیا تم سے اس نے وہ کہ تم عبادت کرتے تھے، تسی جن دی عبادت کرتے سو پھر تم فائدہ کو نہیں لبا جی۔ فیغضب اللہ لہم پس نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے فضل رحمت ہی، ایک گل مک گئی، اور نکالا ہے حناد سری سعید بن مصنف محدثین دے نام جن کتاباں لکھی ہیں اپنی سنن میں، اور بہقی نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ کیا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرتے رہیں گے اور جنت میں داخل فرماتے رہیں گے، اور شفاعت قبول کرتے رہیں گے اور رحم فرماتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کانا وہ جو ہے مسلمان پس چاہیے کہ داخل ہو جائے کتھے، اور جڑا جڑا مسلمان جنت چلے جا اللہ فذالک قول تعالی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین
واخرج الطبرانی فی اوساط بسند صحیح عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا کہ سونیا فرمایا بے شک کچھ لوگ میری امت سے عذاب دیے جائیں گے بذنوبہم، پس ہوں گے وہ نار میں جتنی دیر اللہ چاہے کہ ان یکونوا، یہ کہ وہاں رہیں، پھر آخر کار نکل آئیں گے۔ اب اس میں وفی ہے ذالک القول، یہ من الکفار، پھر جنہیں ان حدیثوں کو پتہ لگا کہ ایک قول کنہ دے کفار دے، پھر نکالنا مسلمانوں کا، پھر سرکار نے پڑھا کیا ربما یود الذین کفروا، بندج پوری ساری تفصیل۔ واخرج الطبرانی ابن عباس وابی عاصم البیکی عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ مرفوعا بنحوی، کیڑا کافراں دا گل کرنی، پھر انہاں دا مسلماناں دا نکلنا، پھر کافراں دا قول یا لیتنا کننا مسلمین، جیسا کہ یہاں ہے دستے میں پوری تفصیل حدیثاں موجود، دوجا حوالے دے رہے ہیں۔ ثم قارا، پھر سرکار نے پڑھا ربما یود الذین، واخرج الطبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس میں انبیاء، ملائکہ اور مومنین کی شفاعت کا ذکر ہے ان کے لیے باذن اللہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں۔ واخرج ابن جریر عن ابن مسعود تفسیرہا مختصراً، کہ وہ نکالے جائیں گے نار سے الاخر ہی۔ اگلی روایت عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فی حدیث طویل باب الاخراج وآخرہ وذالک قولہ تعالی ربما یود الذین، قول اللہ قال البغوی فی تفسیری، یہ ساری گلاں کٹھیاں کر رہے ہیں کہ اختلاف کیا لوگوں نے حال میں وہ حال، اے جڑا ربما یود، جڑے کافر تمنا کرن گے کس وقت کرن گے، اس میں بھی مفسرین نے اختلاف کیا ہے، اس حال میں کہ تمنا کریں گے کافر اس بات کی۔ ضحاک نے کہا یہ حالت المعاینہ ہے، جس لئے جہنم دیکھن گے نا اس وقت، بعض نے کہا قیامت والے دن، اور مشہور یہ ہے کہ جس وقت نکالے گا اللہ تعالیٰ مومنین کو کس سے، اس وقت روایت کی گئی جناب، تو مطلب بار بار بھی کرن پہ کوئی تعارض نہیں نا، ڈگن لگے بھی کرن، قیامت نو اٹھے تے سزا ویکھی، مسلمان ویکھے جڑے خوشحال جاندے پے انہوں نے ویکھ کے پھر بھی تمنا کرن۔ ہے روبے یا نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سونے فرمایا، جب جمع ہوں گے اہل نار میں، اور ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گے کہ چاہے گا اللہ تعالیٰ قبلہ سے الاخری ما قدمنا سابقاً، ربما بالتشدید بھی ہے، بالتخفیف بھی ہے، تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تکسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ جی آگے جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يبقى احد من الموحدین فی النار قال نعم رجل في قعر جهنم ينادي بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرائيل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من العجائب من العجائب والله أعلم بما رآه فيقول يا ربي سمعت صوتا من قعر جهنم ينادي بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول ما رأيت بتا بھی ٹھیک ہے جی آگے جی ٹھیک ہے فيقول الله تبارك وتعالى يا جبرائيل اذهب إلى مالك قل له أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبرائيل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضربه فيخرج إليه مالك فيقول جبرائيل عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وإن مالكا عرفوا بأهل النار من الأم بأولادها فيخرج فيقول لجبرائيل إن جهنم زفرت زفرة لا عارف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرائيل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل لما لم تجي في عبدي فيقول
یا ربی ان مالکا یقول ان جہنم قد زفرت زفرتا لا عارف الحجر من الحدید ولا الحدید من الرجال فیقول اللہ عز وجل قل لمالک ان عبدی فی کار کذا و کذا فی ستر کذا و کذا وفی زاویت کذا و کذا فیدخل جبرائیل فیخبره بذلك فیدخل مالک فیجده مطروحا منکوسا مشدودا ناصیته الى قدمیه ویداه الى عنقه واجتمعت علیہ الحجات والاقارب فیجذبه جذبة حتى تسقط عنه الحیات والاقارب ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال ثم يخرجه من النار فيصيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبرائيل فيأخذ بناصيته ويمده مدا فما مر به جبرائيل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون أف لهذا العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع راسك يا جبرائيل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلقك بخلق حسن ألم أرسل إليك رسولا ألم يقرأ عليك كتابي ألم يأمرك وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلما فعلت كذا وكذا فيقول العبد يا ربي ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا لم أقطع رجائي منك یا ربی دعوتک بالحنان المنان واخرجتنی بفضلک فارحمنی برحمتک فیقول اللہ تبارک و تعالی اشہدوا یا ملائکتی بانی رحمتہ. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عنہم سے بسم اللہ الرحمن کیا روایت کالا جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آیا ایک رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پس عرض کی اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باقی رہے گا کوئی ایک موحدین سے نار میں سونے کوئی مواحد اللہ نو ایک مننے والا بھی جہنم وچ رہ جاتا کوئی ایک قالا فرمایا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں ایک رجل جہنم کی گہرائی میں ندا دے رہا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. یہ وہاں اللہ کے دو ناموں سے اللہ کو بلا رہا ہوگا جہنم کی گہرائی میں حتیٰ کہ سنیں گے آواز اس کی جبرائیل علیہ السلام. جی یہ سب اللہ دے پاس نظام نے جی کہ جبریل علیہ السلام نے آواز سنائی پس تعجب کریں گے جبریل علیہ السلام اس آواز سے پس ہن انہوں اس حالت وچ ذکر دی توفیق نے دیتی ہے گل ہے سارا کچھ اللہ دا کام ہے جی سب اللہ دا. پس جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو کہیں گے العجب العجب تعجب ہے بندہ اللہ دا ذکر کر رہا ہے تو تھلے سڑدا پیا جی اے تعجب جی. تو پھر نہیں صبر کر سکیں گے حتیٰ کہ چلے جائیں گے رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. اللہ کے عرش کے سامنے جا کر کیا کریں گے کون پس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی اٹھا اپنا سر جبریل پس اٹھائیں گے جبریل اپنا سر پس فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کیا دیکھا ہے تو نے عجائب سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو جبریل نے دیکھا ہے. اس دے بعد پوچھا کی ویکھی جبریل سجدے چ پی گئے حالت اور طرح دی ہوئی ہے جی. پس عرض کرے گا جبریل علیہ السلام کریں گے اے میرے رب سنی ہے میں نے ایک آواز عجیب جہنم کی گہرائی میں کہ وہ ندا دے رہا ہے یا حنان یا منان.
پس تعجب کیا میں نے اس سے کی پڑھے ہو پس دھیان کرو خدا دے بندو جان نکلتی پئی پس تعجب کیا میں نے اس آواز سے تو پس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی جبریل جا مالک کے پاس جو خازن النار ہے نا جڑا ساری جہنم دا فرشتہ آسا اتھے مالک بنایا بندے ذمے کام نے اندے کول جا کلہو اس کو جا کر کہے کہ نکال دے بندہ نکالے بندہ وہ جو ندا دے رہے یا حنان یا منان ان باہر کٹ انہوں یا جبریل نو باہر کٹ پس چلے جائیں گے گئے پس چلے جائیں گے جبریل علیہ السلام جہاں ایک دروازے کی طرف جہنم کے دروازوں سے تو جہنم دے 7 نے تو جنت دے 8 نے تو پس فیضربہ پس آپ کھٹکائیں گے اس دروازے کو تو پس نکلے گا جبریل علیہ السلام کی طرف مالک دروازہ کھولے دا پس فرمائیں گے جبریل علیہ السلام کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے نکال دے بندہ وہ بندہ جو ندا دے رہا ہے یا حنان یا منان کے ساتھ پس داخل ہوگا مالک پس تلاش کرے گا اس کو پس وہ بندہ نہیں پایا جائے گا تے سونیا فرمایا جڑا مالک ہے نا حالانکہ بے شک مالک زیادہ پہچانتا ہے اہل نار کو ماں سے اپنی اولاد کو اینا ماں اپنی اولاد نو نہیں سیاندی جنہ وہ سارے جنمیاں نو سیاندہ فلانا فلانا کتھے وے جی اللہ اکبر تو پس نکل آئے گا وہ مالک حیران ہو کر عرض کرے گا جبریل علیہ السلام کو بے شک جہنم نے ایک سانس لیا ہے سانس لینا جہنم ایک ابال مارے ہے جہنم ایک یہ بھی اللہ دے حکم نال ہے یہ بھی ہون کہ ویسے اللہ انہیں ایک ابال مارے ہے تے جبریل نہیں پہچان رہا میں پتھر کو لوہے سے اور نہ لوہے کو مردوں سے ہر شے الٹ پلٹ ہو گئی ہے جی یہ پھر دوبارہ میں ساری ہر شے ویکھنی پینی ہے لیکن انج دا ابال مارا کہ ہر شے رل مل گئی ہے وہ بندہ میں لبدا نہیں پیا جی سبحان اللہ پس لوٹ آئیں گے جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ آ جائیں گے اللہ رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے یعنی اتھا کے سجدہ کرن گے پس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی اٹھا اپنا سر ہے جبریل کیوں نہیں لایا تو میرے بندے کو میرا بندہ کتھے وے فَيَقُولُ جبریل عرض کریں گے اے میرے رب بے شک مالک کہتا ہے کہ بے شک جہنم نے تحقیق سانس لیا ہے کہ سانس انہیں ایک ڈکار لیا ہے ابال مارے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچانتا پتھر کو لوہے سے اور نہ لوہے کو رجال سے تو یا اللہ انہوں بندہ لبیا نہیں پس اللہ تبارک و اللہ عز و جل فرمائیں گے جبریل جا کہہ تم مالک کو ہماری طرف سے کہ بے شک میرا بندہ فلانی فلانی گہرائی میں ہے فلانے فلانے پردے میں ہے اور فلانے فلانے کونے میں ہے اتھے وے جی تو پس داخل ہوئے جبریل علیہ السلام یعنی واپس آئے دروازہ کھڑکایا پھر وہ سارے نا تو پھر مالک واپس آئے پس خبر دی جبریل علیہ السلام نے مالک کو اس کی پس داخل ہو گیا مالک تو سونے فرمایا بندہ کس حالت ویسی پس پایا اس نے اس بندے کو مطروحن جو وہاں پھینکا ہوا ہے منکوسن الٹا ہے باندھی ہوئی ہے پیشانی اس کے قدمین کے ساتھ اور باندھے ہوئے ہیں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ انج او جڑا ہے نا بالکل گیند دی طرح بنایا ہے جی تو اتھے کی آکھی جا رہے ہیں بسم اللہ اور مجتمع ہیں اس پر سانپ اور بچھو ان سپ بھی کٹ رہے تھے تو اس طرح بدہ ہے یہ بندہ ہے جی
پس جھٹکا دے گا مالک اس کو ایک جھٹکا دینا حتیٰ کہ گر جائیں گے اس سے سانپ اور بچھو، پھر جھٹکا دے گا اس کو ایک اور جھٹکا دینا حتیٰ کہ گر جائیں گی اس سے وہ سلاسل اور اغلال، ساریاں بیڑیاں ختم ہو گئی ہیں جی، اے جذب ہونے نہیں کر کے تے پھر نکالے گا مالک اس کو نار سے، پس ڈالے گا مالک اس کو ماحول حیات میں، اتوں صحیح تیار کر کے نہ سڑن ختم تے بالکل تیار ہو کے پھر پس دے گا وہ بندہ جبریل علیہ السلام کو، یدفعہ الی جبریل، سنے ہی تو پس پکڑیں گے جبریل علیہ السلام اس کی پیشانی سے اور کھینچیں گے اس کو کھینچنا، انہوں ترو کے لے جان گے جی، کون؟ پس نہیں گزریں گے اس کو لے کر جبریل کسی جماعت پر ملائکہ سے، مگر وہ کہہ رہے ہوں گے افسوس اس بندے کے لیے کہ نیس جرم کیتا ہے تے انہوں ترو کے لے جایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پہنچ جائیں گے جبریل رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اٹھا اپنا سارا جبریل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سر اٹھان گے نا جبریل علیہ السلام، ہن اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو مخاطب کر کے گلاں پوچھتے پہنے جی، اور فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے بندے کیا نہیں پیدا کیا تھا میں نے تجھ کو اچھی صورت کے ساتھ، لقد خلقنا الانسان فی، تین میں کیڈی سونی صورت پیدا کیتا، کیا نہیں بھیجا تھا میں نے تیری طرف رسول، کیا نہیں پڑھی تھی اس نے تجھ پر کہ میری کتاب، کیا نہیں حکم دیا تھا رسول نے تجھ کو معروف کا، اور کیا نہیں منع کیا تھا تجھ کو منکر سے، حتیٰ کہ اقرار کرے گا بندہ یا اللہ جی سب کچھ ہویا ہے، اللہ عز و جل فرمائیں گے پس کیوں کیا تو نے اس طرح اور اس طرح، دس پھر گناہ کیوں کیتے نہیں، ہے پس کہے گا بندہ اے میرے رب ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میں نے حتیٰ کہ باقی رہا میں نار میں اتنا عرصہ، اتنے سال، دجی رہتا رہی 1000 سال، میں اتنے سال رہا، لیکن یا اللہ جی نہیں ختم کی میں نے اپنی امید آپ سے، اے میرے رب بلاتا رہا ہوں میں آپ کو یا حنان یا منان کے ساتھ، یا اللہ میں اپنی امید تیرے نال نہیں تروڑی، اور نکالا تو نے یا اللہ مجھے اپنے فضل کے ساتھ، تے یا اللہ جی ایتھے لے آندا ہے تو پس رحمت فرمائے مجھ پر اپنے رحمت کے ساتھ، یا اللہ ہن مینوں پھر جنت پہنچا دیو، معاف کر دیو مینوں، پس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہو جو ہے میرے فرشتوں اس بات پر کہ میں نے اس پر رحمت فرما دی ہے، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا ایک رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پس عرض کی یا رسول اللہ کیا باقی رہے گا کوئی ایک موحدین سے نار میں، فرمایا ایک رجل جہنم کی گہرائی میں ندا دے رہا ہوگا یا حنان یا منان کے ساتھ، حتیٰ کہ سنیں گے اس کی آواز کو جبرائیل علیہ السلام، پس تعجب کریں گے اس آواز سے، بس کہیں گے العجب العجب، صبر کر سکیں گے حتیٰ کہ آ جائیں گے عرش کے رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ ہاں، بس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ارفع راسک یا جبریل، جبرائیل اپنا سر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دیکھا تو نے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے جی بس عرض کریں گے جبرائیل اے میرے رب سنا میں نے آواز کو جہنم کی گہرائی سے جو شخص ندا دے رہا ہے یا حنان یا منان کے ساتھ، بس تعجب کیا میں نے اس آواز سے، بس فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اے جبریل جا تم مالک کے پاس کہہ بندہ وہ جو ندا دے رہا ہے یا حنان یا منان کے ساتھ، بس چلے جائیں گے جبریل علیہ السلام ایک دروازے کے پاس جہنم کے دروازوں سے، بس کھٹکھٹائیں گے اس کو، بس نکلیں گے جبریل کی طرف مالک،
بس فرمائیں گے جبریل علیہ السلام کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نکال بندہ وہ بندہ جو ندا دے رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ پس ہوگا مالک پس تلاش کرے گا اس بندے کو پس نہیں پایا جائے گا۔ حالانکہ مالک اہل نار کو ماں سے اپنی اولاد کو پس نکلے گا مالک حیران ہو کر کہ بے شک جہنم نے سانس لیا سانس یعنی ایک ابال مارے ابال کہ پہچان پا رہا ہے پتھر کو لوہے سے اور نہ لوہے کو رجال سے۔ جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ آ جائیں گے رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، بس فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا اپنا سارا جبریل من بندہ پر سر عرض کریں گے کریں گے جبرائیل علیہ اے میرے رب، بے شک مالک کہتا ہے کہ بے شک جہنم نے سانس لیا سانس لینا نہیں پہچان رہا میں پتھر کو لوہے سے اور نہ لوہے کو رجال سے، بس فرمائے گا اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ تو مالک کو بے شک میرا بندہ فلاں فلاں گہرائی میں ہے، پردے میں ہے، زاویے میں ہے، کونے میں ہے، داخل ہوں گے جبریل علیہ السلام پس خبر دیں گے مالک کو اس کی، تو بس داخل ہوگا مالک مالک اس بندے کو پھینکا ہوا الٹا بندی ہوئی اس کی پیشانی کرمین کے ساتھ اوئے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ اللہ سانپ اور بچھو، بس جھٹکا دے گا مالک اس کو ایک جھٹکا حتیٰ کہ گر جائیں گے اس سے سانپ اور بچھو، پھر جھٹکا دے گا مالک اس کو جھٹکا دوسرا حتیٰ کہ گر جائیں گے اس سے سلاسل اور اغلال، پھر نکالے گا مالک اس بندے کو جہنم سے، پس ڈالے گا اس کو ماء الحیات میں اور دے دے گا مالک وہ بندہ جبریل علیہ السلام کو، بس پکڑیں گے آپ جبریل علیہ السلام اس کی پیشانی سے یا مدو مدن گزریں گے اس کو لے کر جبریل علیہ السلام کسی جماعت پر ملائکہ سے، مگر وہ کہہ رہے ہوں گے افسوس اس بندے کے لیے، حتیٰ کہ حاضر ہو جائیں گے رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ کون؟ جبریل علیہ السلام۔ بس فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں اپنا سر اے جبرائیل، اور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے بندے پیدا کیا تھا میں نے تجھے اچھی صورت کے ساتھ، کیا نہیں بھیجا تھا میں نے تیری طرف رسول، کیا نہیں پڑھی رسول نے تجھ پر میری کتاب، کیا نہیں حکم دیا رسول نے تجھے معروف کا اور نہیں منع کیا تجھے منکر سے، حتیٰ کہ اقرار کرے گا بندہ۔ بس فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بس کیوں کیا تو نے اس طرح اور اس طرح، بس عرض کرے گا بندہ اے میرے رب ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، حتیٰ کہ رہا میں جہنم میں اتنے اور اتنے سال، نہیں ختم کی میں نے اپنی امید تجھ سے میرے رب، بلاتا رہا میں تجھ کو اور نکالا دیا تو نکال دیا، سبحان اللہ، فرمائے آپ مجھ پر اپنی رحمت کے ساتھ کہ میں نے معاف کر دو یا اللہ جی۔ بس فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہو جاؤ اے میرے فرشتوں اس بات پر او بے انا رحم فرما میں نے رحمت فرمائی اس پر، یعنی اس کو بخش دیا، اب جنت میں جائے تو جنت میں جائے گا۔ دیکھو نا او دھیان کرا جب نے کیوں پڑھو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ رواہ نحوہ ترمذی نقلا عن کثیر من التابعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دھیان ہو جا رجل، یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ خروج من النار جیسا کہ ہوگا شفاعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے غیر سے انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء، صلحاء، قرباء سے جی ہوگا۔ کس طرح؟ انج بھی ہوئے گا تو انج بھی ہونا ہے کہ خروج کہ ہوگا بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ مِنْ تِلْقَاءِ صاحب الحق، کہ اللہ اپنا حق اس کو معاف کر دیں گے۔ ایتھے بھی سمجھا گی، اے گل بھی سمجھ آئی، حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر، جیسا کہ وہ ظاہر ہے من قولہ، کہ گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میرے فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس حدیث کو پتہ لگا بے صاحب حق بھی اپنا حق معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ یوں بھی بخش دیں گے جی۔ پس بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے اپنے سارے بندوں کے لیے، وہ رحمت نہیں محتاج کس کی، بے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی محتاج نہیں کہ خام خواہ شفاعت ہوگی تو اللہ بخشیں گے، وہ شفاعت کا بھی نظام اللہ نے بنایا ہے جی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، اور ہر تقدیر پر برابر ہے کہ ہو وہ اللہ کے غفران کے ساتھ اور اس کی کیا ہو
تنقیس الجزا من الجرم، یا سنیں بے کم کر دینا جزا کو کس سے؟ جرم سے، بے او سزا نو، یا اللہ اپنے فضل عدل کے ساتھ بے او جڑی سزا دینی سی نا مثال طور تے کچھ سال اللہ انہوں پہلو ختم کر دین اے اپنے رحمت نال، یا اپنے عدل کے ساتھ کہ وہ سزا پوری کاٹ کر پھر اس کو نکالا جائے۔ لازم آ گیا رد، اے ساری گل کو لازم آ گیا رد کن پر؟ جو قائلہ ہیں بے تخلید من داخل النار کی، جرا داخل ہوگا نکل نہیں سکتا نعوذ باللہ، اور کیونکہ تائب اور مرتکب الصغیرہ مجتنب الکبائر نہیں داخل ہوں گے ان کے نزدیک نار میں بالکل، اس دا بھی کیوں، اور کفار اور مرتکب الکبائر ہمیشہ رہیں گے کس میں؟ نہیں نکالے جائیں گے وہ دونوں سے۔ سنیں پھر لانا اس حدیث کا شفاعت کی بحث میں استطرادن ہے، کیونکہ اندر بھی شفاعت کا ذکر ہے جی۔ اچھا جی، حل یبقا احد مشرکین کے سوا، پس شامل ہے یہ حدیث زمانہ جاہلیت کے موحدین کو بھی، کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، ایک اللہ کو مانتے تھے بس کہ ہمارا خالق و مالک وحدہ لا شریک ہے، ان کی بھی نجات ہوگی۔ اور تیانو یعنی کیا باقی رہے گا مسلمانوں کے نکالے جانے کے بعد کوئی شخص موحدین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں باقی رہے گا ان کے نکلنے کے بعد، اور وہ آخری ہے جو نکلے گا کس سے، اور قصہ اور حال اس کا اس طرح جرا سونے سارا بیان فرمایا۔ ینادی، یا تو یہ اللہ کی ثنا کر رہا ہے، یا اللہ کو پکار رہا ہے، یا وہ ان کے ذریعے دعا کر رہا ہے، جڑا معنی میں کرو جی حنان منان، یہ تشدید نون کے ساتھ دونوں میں مبالغہ ہے، حنان بالخفت بھی، اور بالخفت وہ کیا ہے؟ رحمت، اور منت سے بمعنی عطیہ، یا بمعنی امتنان احسان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان فرماتے رہتے ہیں اپنے بندوں پر نعمت کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے، حنان وہ ذات جو توجہ فرمائے اس پر جو اعراض کرے اللہ سے، جڑا اللہ کو اعراض کرے نا اللہ اس پر بھی توجہ فرمائے جی۔ اور منان وہ ہے، وہ ذات ہے جو خرچ کرتی ہے نعمتوں کو، عطا فرماتی ہے نوال نعمتوں کو سوال سے پہلے۔ وقت دونوں متعدی ہوئے ہیں، وقت یہ دونوں اسم اعظم سے شمار کیے گئے، کس سے؟ اور معنی یہ کہ مبالغہ کر رہا ہوگا وہ دونوں کے ذکر میں، اور بلند کرے گا اپنی آواز ان دونوں کے ساتھ اچھی اچھی، یا حنان یا منان۔ العجب، العجب جبریل علیہ السلام نے اس کا تکرار کیا مبالغے کے لیے، اور یہ نصب کے ساتھ بھی، یعنی عجب العجب، واللہ عالم، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، باوجود اس بات کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں یا جبریل ہو جی۔ اگے جی، او سند کے ساتھ انس مرفوعاً کہ بے شک ایک بندہ ہے البتہ ندا دے رہا ہے نار میں، یا اللہ 1000 سال، کتنا؟ خدا دے بندے، 1000 سال تو بلا رہے کی، یا تے سزا گواری پڑھی جی کس طرح ہو جی؟ یا حنان یا منان، اللہ تبارک و وضاحت آگے نا 1000 سال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جبریل علیہ السلام کو جا پس لے آ میرے اس بندے کو، فین تالے کو جبریل، اگو ساری حدیث ہو، اور جتنی گل ضرورت ہے، وانا مالکن، حال یہ ہے کہ مالک زیادہ پہچانتا ہے اہل نار کو، اور صاحب بیت زیادہ جانتا ہے کہ جو گھر میں ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کو زافارت یعنی او اگ ہور بڑی تو جوش آیا تو اس دی وجہ تو۔ اچھا جی، فیاجدہ کیا، اور آگے حدیث نے پھر دوبارہ اس کو کیا کریں گے؟ پا لیں گے۔ تحقیق ذکر کی گئی
عند الحسن البصری اے حدیث ذکر کی تھی کہ کنہ کول بصری کے پاس کہ بے شک آخری وہ بندہ جو نکلے گا نار سے رجل ہوگا جس کا نام حناد ہے، جس کا نام حناد ان دا نام ہے، تو یہ آخری بندہ جہنم چوں نکلے گا، اور بعد اس کے کہ عذاب دیا جائے گا کتنا، تو ندا دے رہا ہوگا کس کے ساتھ، یہ حدیث سنائی کنہ نو، تو فبکل حسن، حضرت حسن بصری رو پڑے، فرمایا کہ یا لیتنی ہے کاش وہ حناد میں ہوندا، ہے کاش وہ حناد میں ہوں۔ سمجھ لگی کہ نہ کیا کہ کاش وہ حناد۔ لوگوں نے تعجب کیا ایسے، لوگوں نے جی میں ایسی بزرگاں دی ہر گل بطور عاجزی کہہ رہے تھے، بطور جھوٹ مارے سمجھے، مولوی جی ہر جگہ لکھا ہوتا کیا یہ تواضع کا ہے، مطلب جھوٹ ہو کے بھائی انہیں یہ مطلب نہیں بھی انج ہے نہیں، لیکن کی کہتا ہونا بھائی وہ گل جو استاد نے بھی بڑے نو آخیدا بادشاہ کی کیتا چھوٹنا آخیدا بے وقوفا کی کیتا، مطلب یہ کیوں ہوندا ہے یہ مطلب جھوٹ مارتے ہیں بزرگ، یار کی اسی بریکٹ لے آتا ہے، یہ تواضع ہے جی۔ سرکار کے بارے میں تو حق ہے کہ یہ تعلیم امت ہے، یہ کیا ہے تھلے یار ساری تواضع، خدا دا نہ کچھ اپنی حقیقت بھی رہن دیو، ہر جگہ تواضع ہے جی جی، اور بیماری اپنے گند چھپانے واسطے سارے جملے کٹ دیں اسی جی، اپنی عقیدت نو تفظ دینے واسطے، شریعت نہیں سمجھنے واسطے جی۔ دھیان کرو جی، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھو نا آپ رو پہ، اچھا جی اگے لکھ دو بریکٹ یہ آپ نے تواضع کی جھوٹ مارے پہ، مولوی تواضع کی مطلب سمجھتے ہو بھئی ہے نہیں تو لیکن ایویں کہہ دیتا ہے، تو سنو یار بزرگاں وال نسبت کرنی، خدا دا نام کو ترس کھاؤ اللہ دا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے فرمایا کاش میں ہوں، لوگوں نے تعجب کیا، آپ نے فرمایا ویحکم، اور تمہاری ہلاکت، کیا نہیں آ جائے گا ایک دن کہ وہ نکل جائے گا جملہ سے، فرمایا ایک دن وہ آ جائے گا نا نکل جائے گا، تو میں تاں کہہ رہا ہوں کاش میں ہوں میں نکل جاؤں گا، ولا یخلد فیہا، وہ اس میں تخلید تو نہیں ہوگی اس کی جی جی سمجھ دو، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث وفی شمائل ترمذی عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا جی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس مضمون ایک اور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں اول رجل جو داخل ہوگا جنت میں، فرمایا میں نے وہ بھی پتہ چلا سب تو پہلے، اور آخری رجل جو نکلے گا کس سے، وہ آخری کیڑا ہے، فرمایا کہ لایا جائے گا کہ رجل کو قیامت والے دن، پس کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ فرشتوں پیش کرو اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ، ان دے سامنے سارے چھوٹے گناہ دے فرشت پیش کر دو، اور چھپائے جائیں گے اسے اس کے کبیرے گناہ، تو پس کہا جائے گا اس کو جانتا ہے تو کہ جانتا ہے تو فلانا دن قضا یا قضا، وہ اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا، اور وہ ڈر رہا ہوگا یہ تو چھوٹے چھوٹے جو میرے کبیرے پیچھے نے میرے نال کی بنے گا، تو جس لئے سارے کبیرے پورے ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دے دو اس کو ہر سیئہ کی جگہ جو اس نے عمل کیا تھا، ہر چھوٹے دے بدلے نے ایک نیکی دے دیو، تو جڑا نا تو پھر تو شیر ہو گیا جی، پس عرض کرے گا کہ میرے لیے بڑے بڑے گناہ تھے میں ان کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر فرماتے جب ایتھے گل پہنچی نا تو البتہ تحقیق دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار مسکرا پڑے، حتیٰ کہ سرکار کے نواجے زہر ہو گئے، بے اج ہن جنے دی جان پہ نکلتی سی، تو جس لئے نیکیاں دیتے تو کہندا یا اللہ جنے میرے گناہ رہ گئے وہ کہ انہوں نے میرے نیکیاں دے ہو جی تو سرکار مسکرا پہ جی، تو فرمایا آخری ہے یہ مختلف اعتبار سے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا ایک درخت والی بھی اس درخت تھلے وہ بھی لمبی روایت ہے، یہ مختلف بندیاں دا ذکر ہے جی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے بے شک میں البتہ پہچانتا ہوں اہل نار کے آخر کو عذرو خروج کے جو سب سے آخر میں نکلے گا، فرمایا رجل ہے جو نکلے گا نار سے زحفن گھسٹتا ہوا جی، پس کہا جائے گا اس کو جا پس داخل ہو جا کتھے، تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جائے گا وہ البتہ داخل ہو جائے گا کتھے، تو پس پائے گا لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے کام نے سارے، پس پائے گا لوگوں کے کہ تحقیق انہوں نے پکڑ لی ہیں منازل، اللہ تعالیٰ انہوں جنت والے پاس اس پاس واڑے گا جتے سارے اپنے اپنے محلہ چ لوگ موجود نے جی، تو پس لوٹ آئے گا پس عرض کرے گا اے میرے رب تحقیق لے لی ہیں لوگوں نے منازل وچ تھا ہی کوئی نہیں بچی اللہ دی شان پیار اللہ دا، تو پس کہا جائے گا اس کو کہ کیا یاد کرتا ہے تو وہ زمانہ کہ جس میں تھا تو اس میں، کہے گا جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرمایا جی دنیا میں چندہ سے تو بڑی بڑی تمنا کرتا سے یاد ہی، یہ مطلب ہے جی یا اللہ میں یاد ہے، اللہ فرمایا کہ بڑکار کھا تمنا مانگ میرے کو، پس فیتمنا پس کہا جائے گا تمنا کر، فیتمنا پس وہ تمنا کرے گا بھی اے من دے دیو، پس کہا جائے گا اس کو بے شک تیرے لیے وہ جو وہ جو تمنا کیا تو نے اور 10 گنا بعشرۃ اضعاف دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی اور جیڑی تو تمنا کی تھی اینا اے بھی تے ساری دنیا نالوں 10 گنا اور بھی، تو پس اس وقت سونے فرمایا پس وہ بندہ عرض کرے گا اتسخر بی وانت الملک، تسی میرے نال مذاق کر دیو حالانکہ تسی میرے مالک ہو جی، دیکھو نا مطلب کہ اچانک جی لیا گل 10 گنا اس تو بڑی جی اللہ اکبر، تو راوی کہتے ہیں کون راوی اس حدیث دے کہ پس البتہ تحقیق دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار مسکرائے حتیٰ کہ ظاہر ہو گیا آپ کے نواجز اے نال والے، بس اتنا ہی سڑ طرح نہیں منہ ذرا ٹر دیتا اے تو سنت ہی نہیں جی جی بس صرف، لیکن آواز بالکل دیکھ جو آواز ہوں تھوڑی ذرا اچھا جی مال حیات اوے عبدیہ یہ وہی نہر ہے جس کا بار بار ذکر آ رہا جی تو سارے کڈے جان گے نہا کے اللہ اکبر وَيَمُدُّهُ مَدًّا یعنی يَجُرُّهُ جَرًّا إِلَىٰ اللہ اکبر، فرشتے کہہ رہے ہوں گے کیوں لِكَوْنِهِ ظَالِمًا نَفْسَهُ ظُلْمًا كَثِيرًا بِالْمَعْصِيَّةِ، تا فرشتے کہہ رہے ہیں کڈا اپنی جان تے ظلم کیتا جی، بے خلق حسن اے بے صورت لقول تعالی لقد خلقنا الانسان فی اللہ اکبر جی، اور 2.5-3 سال دا بچہ ہوئے نا تو ماں مولوی جی نواز کے کپڑے پائے تو انہیں جا کے باہر جانا ہر جدو 3 سال دا لیٹے تو آدھے ماں لتر لے کے دوترا ٹھوک دیں دی اجی ہوں میں نے کمیا تینوں بالکل بنا ٹنا کے باہر کڑا کی گند مل کے آ گئے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سانو کڈی سونی صورت دیتی تو کیا اسی گند مل رہے ہیں صورت اتنے خدا دی قسم کہ نکمے جی، ظلمت نفسی وعصیت بشامت النفس وہواہا، خریف کہندے نے الخریف الخریف پورا سال تے لم اکتار جائی، اس لیے کہ نا امیدی اللہ تا نہیں نا امید ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر کون قوم کافرون نا امید ہوتے ہیں، اسی لیے تو شمار کی گئی ہے عد الیأس من الرحمت، اللہ دی رحمت و نا امید ہونا کیے، کما تقرر فی الکلام الہی لئن عذبتنی الف مرہ فحبل رجائی منک لا یتقطع، اے میرا اللہ تو مینوں کدے 1000 واری بھی عذاب دیویں میری امید دی رسی تیرے نال ٹوٹے گی نہیں، میں تیرے نال امید لا کے بیٹھا میں جی،
بے انی رحم تو کڈا سونا شعر ہے جی. یہ بھی طرح لا کے پڑھ کے پیسے کمانے. یہ تربیت کر رہے ہیں لیکن تھوڑی ہوگی تربیت جی پیسے میں دے دوں. وآتیتہ بھی میں نے اس کو بخش دیا اور میں نے اس کو جنت دی ہے جس میں نعمتیں ہیں. سنیں ہی ھذا بیان آخر رجل یخرج منہا. اول بندہ کیڑا جڑا نکلے جنت وچ ہے اما یہ تو سی نا جڑا آخری ہے اور اول وہ جو داخل ہوگا کس کو نار کو جہنم میں سب تو پہلا جڑا داخل ہوگا. اندازہ لاؤ تسی یہ عورتاں بگڑ جان تے کڈی کتی شے. فقال سیوطی فی الکنز المدفون. وہ عورت ہے جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا جس نے اور اس کا نام ہے ربہ یا اس کا نام ہے ازمیل. اور تحقیق اس نے یحییٰ علیہ السلام تو پہلے 70 نبی قتل کیتے. 71 نبیاں دی قاتل کون؟ عورت. ایک عورت ہے. کنے نبیاں دی؟ 71 نبیاں دی قاتل عورت. اس یزید بیماری نے اسے عورت دا جھوٹا شاید پیتا سی خواب وچ کہ نے 72 شہزادے شہید کر دیتے جی. اے پھوپھی پتریا اتھی ہون گے کون سمجھاؤ نہیں بھیجے. اے پھوپھی پتریا اتھی ہون گے وہ قطراں دی قاتل تے او ہو. تو اس کا نام تورات کے اندر ہے مقتلۃ الانبیاء. کی نام ہے؟ انبیاء. مقتلہ اور تقتیل کرو مقتلۃ الانبیاء. اچھا یہ عورت ممبر پر ہوگی جہنم میں اگ دے ممبر اتے تین دی سزا کی ہوے گی اور یہ سنی جائے گی اس کی چیخو پکار سنی جائے گی نار کے اقصا میں. پوری جہنم میں ہر تھان تین دی چیخو پکار دی آواز سنی جائے گی جی. اعاذنا اللہ تعالی منہا ومن کل کرب عظیم فی نار الجحیم بجاہ النبی الکریم صلی اللہ